السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب و اخوات، آپ سب کا گولڈن ٹاک یوٹیوب چینل میں خیر مقدم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ گولڈن ٹاک ایک اور سنہرا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اپنے تاثرات کا اظہار ضرور فرمائیں گے اور اس کو خوب نشر کریں گے، شیئر کریں گے۔ ایک مرتبہ تاجروں کا ایک قافلہ مدینہ منورہ آیا، جس میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ رات میں قافلہ والوں کی حفاظت کا کام انجام دے رہے تھے کہ ایک بچہ کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریب گئے اور اس کی ماں کو تاکید کی کہ بچہ کی اچھی طرح دیکھ بھال کرو، لیکن بچہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے روتا رہا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار تاکید کرتے رہے کہ رات کے آخری حصے میں پھر جب بچہ رونے لگا تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ماں سے کہنے لگے، تمہارا برتاؤ بچے کے ساتھ اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ بچہ رات سے برابر رو رہا ہے؟ عورت نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے، وہ کس سے مخاطب ہے۔ اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس سے ہم کلام ہو رہی ہے، کس سے وہ گویا ہے۔ کہنے لگی، بندہ خدا، تم نے مجھے رات سے تنگ کر رکھا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں اس بچہ کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں اور یہ دودھ کے لیے روتا ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیوں دودھ چھڑانا چاہ رہی ہو؟ آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ اس لیے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے وظیفہ اسی بچے کو ملتا ہے جو دودھ چھوڑ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ بچہ کی عمر کتنی ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ 1 سال سے کم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، ہرگز نہیں، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ پھر فجر کی نماز ادا کی۔ نماز میں آپ پر رقت و بکا کا اتنا غلبہ تھا، آپ اس قدر رو رہے تھے کہ آواز صاف نہیں نکل رہی تھی۔ سلام کے بعد فرمایا، افسوس، میں نے بہت سے مسلمان بچوں کی جان لی ہوگی۔ پھر ایک منادی کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ بچوں کا دودھ وقت سے پہلے نہ چھڑائے جائے۔ بیت المال سے جو وظیفہ ملتا ہے وہ بچہ کی پیدائش ہی کے وقت سے جاری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ احباب و اخوات، غور فرمائیے کہ یہ تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار۔ خود ہی قافلہ کی حفاظت، وقت کا خلیفہ، وقت کا حکمران، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، قافلے کی حفاظت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ بھلا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کس اعلیٰ اقدار اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ اور ہمدردی کا یہ عالم ہے کہ بچہ کے رونے سے پریشان ہو رہے ہیں، آپ بے چین ہو رہے ہیں۔ دنیا کی کسی تہذیب میں عدل و انصاف اور تواضع و ہمدردی کی ایسی عظیم الشان مثال ہرگز نہیں مل سکتی۔ انسانیت کے تحفظ کے دم بھرنے والے لوگ اپنے پرآشائش اور پرتعش زندگی میں مست و مگن ہے، کسی کو کسی کی جان کا کوئی خیال نہیں۔ لوگ لٹ رہے ہیں، قافلے بٹ رہے ہیں، لوگ مارے جا رہے ہیں، بچے بلک رہے ہیں، اس کا کوئی خیال وقت کے حکمرانوں کو نہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اگر حکمران اس دنیا کے اندر آ جائے اور حکومت کے کمان سنبھال لے تو حکومت کا انداز ہی اور ہوگا، وہاں کی خوشحالی کا انداز ہی اور ہوگا، اور وہاں کی رحم دلی، اخوت و بھائی چارگی کا عالم کچھ اور ہوگا۔ یہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ مبارکہ کا ایک روشن باب تھا۔ لہٰذا اگر آپ کو پسند آتا ہے اس طرح کے واقعات تو گولڈن ٹاک اور اس طرح کے واقعات کو خوب شائع کریں، شیئر کریں، تاکہ اسلام کے جو تابناک اور منور و روشن ماضی ہے وہ دشمنان اسلام اور مسلمانوں تک پہنچ سکے، تاکہ ہر کوئی اسلام کی خوبیوں کو اچھی طرح سے جان سکے۔ اللہ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔